ایک کام بھی ضرور کرو، ضرور کرو۔ ہم اپنے یہاں آج کل دیکھتے ہیں مدرسے کے پچھواڑے جو پانی بہہ رہا ہے، ایسے ایسے پرندے دیکھنے میں آتے ہیں جو کبھی نہیں دیکھے۔ اس میں سوچ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے، اس پرندے کو کبھی نہیں دیکھا، اتنے خوبصورت پرندے۔ تو اچانک ایک آدمی نے آ کے کہا کہ دعا کیجئے بارش کے لیے، ہمارے جانور پانی نہیں پی پا رہے، پانی نہیں ملتا، جانور پیاس سے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا تھا کہ اللہ مسق عبادک، اللہ اپنے بندوں کو پانی دے دے اور اللہ جانوروں کو پانی دے دے، اللہ جانوروں کو پلا دے۔ تو یہ جواب تھا جو سوال ہم سوچ رہے تھے کہ یہ پرندے کیوں آ رہے ہیں، تو اس نے آ کے آدمی نے جواب دیا، اس نے بس قدرتی طور پہ مل گیا۔ آپ جب جائیں تو کوئی برتن لے کے نا اپنے گھر کی چھت پہ پانی سے بھر کے رکھ دیجیے، کوئی پرندہ پیے گا کوئی، اور ان پرندوں اور جانوروں کی دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس کی شرح اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یقین مانو ان جانوروں کی دعا سے اللہ انسانوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، کسی مشکل میں پھنس جاؤ نا تو جانوروں کو کھانا کھلاؤ، دیکھو کیسے حل ہوتی ہے۔ وغیرہ کو دیتے ہیں گوشت، جمعرات وغیرہ دیکھ رہے ہیں، جس دن بھی ہو جانوروں کو کھلانا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے مشکات میں، ایک مثال اس کی دیتے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا، ہمارے ہاں تو 2 سال اور بارش کبھی کبھی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال بارش نہیں ہوئی۔ آدمی اب سوچیں 7 سال کسی علاقے میں بارش نہ ہو، لوگوں نے کیا کیا ہوگا اور زندگی کیسے گزری ہو۔ 7 سنین، انہوں نے کہا 7 سال آئیں گے تم پہ بڑے مشکل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بارش رک گئی، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنات اور انسان تنگ آ گئے، پانی نہیں رہا، ان کا حضرت چلیں نماز پڑھا دیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فلاں وقت چلیں گے، تو جنات اور انسان چل پڑے، اور جم غفیر تھا سلیمان علیہ السلام کے، اب ان کی سلطنت کوئی چھوٹی سی تھی۔ اللہ نے کہا ہم نے سلیمان کو دنیا میں اختیار دیا، اور ہم نے اسے کہا فمنن او امسک، یہ سونا اور چاندی اور دھاتیں اور سب چیزیں تمہاری اختیار میں دیتے ہیں، فمنن احسان کر، لوگوں میں لٹا دے، لوگوں میں بانٹ دے، لوگوں کی مدد کر، او امسک اور اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے، ایک پائی اور پینی لوگوں کو نہ دے، بغیر حساب، ہم کوئی حساب نہیں لیں گے تم سے۔ ایسی بادشاہت کس کو ملتی ہے؟ تو پھر وہ تھوڑا سا چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پلٹے اور ہنسے، اور انہوں نے کہا بارش ہو جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوا، اتنا جم غفیر، سب تیار ہوئے اور اپنے نماز نہیں پڑھائی۔ انہوں نے کہا ہم جا رہے تھے اور میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا، وہ بل سے نکلی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، آگے والے جو 2 اس کے پاؤں جسے یا ہاتھ، اس نے اٹھائے اور اس نے کہا اے رب انسان گناہ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں، اور اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہم زمین کے اندر جلنا شروع ہو گئی ہیں، اللہ بارش دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے فرشتوں سے کہ چونٹی سے کہو بارش ہوگی۔ میں یہ سن رہا تھا ساری باتیں، فقط سقیتم لغیرکم، مجھے پتہ چل گیا کہ لوگوں جانوروں کے صدقے اللہ تمہیں بھی پلائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جانوروں کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے نا، اللہ اس آدمی کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے گھر جائیں تو چھت پہ پانی کوئی پیالہ کوئی چیز بھر کے رکھ دیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کس نے پیا ہے کس نے نہیں پیا، لیکن عین ممکن ہے کہ اس جانور کی دعا لگ جائے اور آدمی کچھ سے کچھ ہو جائے۔ سبکتگین کہتے تھے، یہ تو حدیث ہے، پکی بات ہے نا،
اگلی بات ذرا کچی سی، آپ مانیں تو کیا اور نہ مانیں تو کیا۔ سبکتگین سے کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی حکومت، تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے محمود کے متعلق توقع ہے کہ اس کی حکومت مجھ سے بھی بڑی ہو۔ سلطان محمود غزنوی جب پیدا ہوئے نا تو جو علم نجوم کے ماہر تھے انہوں نے آ کے سبکتگین کو مبارکباد دی اور انہوں نے کہا سبکتگین، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاریخ میں، انسانی تاریخ میں یہ پہلا بچہ تمہارا پیدا ہوا ہے جس کے مقدر کے ستارے ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستاروں کے ساتھ مل گئے، اور اس سے خدا اتنا بڑا کوئی کام لے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نے کام لیا۔ یہ جتنا بر صغیر آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ سب سلطان محمود کے حملوں کے نتیجے میں، یہ جتنا آپ کو کرامتا نے 13 سال حکومت کی ہے۔ بیت اللہ سے حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے یار، بیت اللہ کو تباہ کر دیا انہوں نے، برباد کر دیا۔ خلافت اسلامیہ میں دم نہیں تھا کہ کرامتا کو کچھ کر سکے۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے غزنی خط لکھا، محمود رحمۃ اللہ علیہ کو یمین الدولہ کہلاتے تھے، یمین الدولہ کو خط لکھا کہ ہم ملتان کی بغاوت سے عاجز آ گئے، ان ملتانیوں کا علاج کرو۔ تو وہاں سے چلے پھر سلطان محمود، اور آ کے اس نے جو ملتان میں قتل عام کیا، اس سے کہا تمہاری یہ ہمت پڑنے لگی ہے کہ جا کے بیت اللہ کو چھیڑتے ہو اور شاعر کو مٹاتے ہو۔ یہ سب سلطان محمود کے بالکل معمولی کارنامے ہیں، باقی جو کام اس نے کیے ہیں ان کے تو کہنے ہی کیا۔ سبکتگین کہتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ فوجی افسر تھے نا، کہنے کے شکار کے دوران ایک جگہ مجھے ہرن نظر آئی، اور ایک ہرنی کا بچہ اتنا پیارا تھا کہ میں نے پہلے چاہا کہ تیر چلاؤں، پھر میں نے اسے دوڑایا اور جا کر پکڑ لیا، اور پکڑ کے اپنے گھوڑے پہ ڈال کے میں چل پڑا۔ تو دور تک وہ ہرنی بھاگتی ہوئی آئی، مجھے بار بار دیکھتی تھی، پھر سر جھکاتی تھی، پھر دیکھتی تھی۔ تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو اپنی منزل کے قریب پہنچ گیا ہوں، یہ کیا کر رہی ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ اپنے بچے کی وجہ سے پریشان۔ تو میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اور زندگی میں بتیری چیزیں ہیں خوشیوں کے لیے، ہرنی کے بچے کو کیا کرنا ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے دیکھا وہ اتنی خوش ہوئی، اپنے بچے کو چاٹنے لگی، اور جب پلٹی ہے تو بار بار مجھے دیکھتی تھی۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی دعائیں میرے حق میں قبول ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایک پرندہ ہوتا ہے نغیر، یہ چڑیا سے تھوڑا سا بڑا، اس کی سرخ چونچ ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ آ کے وہ گھومنے لگی، اڑتی تھی گھومتی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، تم میں سے کسی نے اس کے بچے لے لیے ہیں؟ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی چادر کھولی اور ان کا اللہ کے رسول میں گیا تھا گھونسلے میں اس کے، ویسے ہی شکار پہ تو انہیں میں نے رکھ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو انہیں، دیکھتے نہیں ہو اس کی ماں کو کیسی بے قراری ہے۔ انہوں نے بچوں کو واپس کر دیا، چھوڑ دیا، اور وہ چلی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم بعبادہ، یہ جتنی ماں کی بے قراری ہے نا، اللہ اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اسے بھی بڑی بے قراری ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ جہنم کی طرف چلتا ہے، یہ مراد ہے وہاں کہ اللہ کو بڑی بے قراری ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے ان انسانوں سے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم الخیر، لوگوں ہمیشہ خیر کی تعلیم دینا،